الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک خطبے کا جو موضوع ہے سود کے متعلقہ قسط نمبر 2. پہلی قسط کے اندر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا کہ سود کہتے کس کو ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں مشہور و معروف سود کی مختلف صورتوں میں سے کچھ کا ذکر ہوا. آج قسط نمبر 2 ہے سود کے متعلقہ، جس کا موضوع ہے سود کی مذمت. سود کی مذمت. قرآن مجید فرقان حمید
سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 278 کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو۔ آیت کا اسلوب دیکھیں، پہلے ہی، حالانکہ حکم بعد میں ہے کہ کرنا کیا ہے، پہلے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرے، جو ایمان والا ہے وہ، اور ایمان والا صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ جو صحیح ایماندار مسلمان ہے اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا، صرف اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اسلام کا ہم سے تقاضا بھی یہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ اب وہ بات آ رہی ہے کہ فرمانا کیا چاہتا ہے، فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، وَذَرُوا، اور امر کا صیغہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو، احکم الحاکمین رب العالمین کا حکم ہے اس کے بندوں کو، تو جو اس کا بندہ ہوگا وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کے بارے میں بھی وہ فرمائے گا، اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اور جو شکل و صورت تو انسانوں جیسی رکھتا ہے لیکن حقیقت میں پیروی شیطان کی کرتا ہے، وہ بندہ ہی شیطان کا ہے، وہ شیطان کا ہی ساتھی اور دوست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر جو شیطان کی پیروی کرے اس کو شیطان کا دوست اور شیطان کا ساتھی کہا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑنا ہے؟ فرما ما بقی من الربا، جو کچھ بھی سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب تک اسلام میں کوئی چیز منع نہیں تھی تو اس زمانے کے مسلمان وہ کام کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی طرف سے کوئی چیز منع ہی نہیں تھی تو وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ تو اب ممانعت آئی، فرمایا اب کے بعد یہ نہیں کہ جو پہلے ہو چکا سودی معاملہ وہ لینا جائز، فرمایا جو ہو گیا اب سے وہ بھی حرام۔ ہاں اصل رقم لے سکتے ہو، اصل رقم، مثلا 1000 دینار کسی نے اس وقت دیا ہوا تھا اور واپس لینا تھا 1200 دینار، فرض کیا، آیت نازل ہوئی تو اب حکم کیا ہوگا کہ 1000 دینار اپنا واپس لے سکتا ہے جو اس کی اصل رقم تھی، جو اس کی اصل رقم تھی۔ فرمایا کہ چھوڑ دو سود کو، کہ کس حالت میں؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو۔ اب غور کریں، ان کنتم مؤمنین، کتنی بڑی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوگا تو سود کو چھوڑ دے گا، مسلمان ہوگا تو سود کو، اور اگر وہ ہے ہی شیطان کا ساتھی تو اس نے قرآن کو کب ماننا ہے؟ وہ ایک کان سے سننے گا دوسرے سے نکال دے گا۔ وہ ہے جو دولت کا پجاری، وہ قلب ہے، قلب مردار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو حرام کا لحاظ نہ رکھے وہ قلب ہے، اور دنیا کی دولت اس کے حق میں مردار ہے۔ حدیث پاک بھی ہے باقاعدہ طور پہ، الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، او کما قال علیہ السلام۔ تو فرمایا اگر مسلمان ہو تو سود کے معاملے کو، کیا مطلب؟ جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا، جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی تم سود سے باز نہ آئے، سودی معاملات سے تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑو گے
سودی کاروبار کرو گے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور اللہ کا پورے قرآن میں بڑے بڑے مجرمین کا ذکر آیا ہے. کسی مجرم کو قرآن شریف میں ہماری معلومات کے مطابق کسی بھی مجرم کو ہو مسلمان اور جرم کرتا ہو، اللہ نے اس جرم کی وجہ سے اعلان جنگ کا چیلنج نہیں دیا. اگر الحمد شریف سے لے کر والناس تک کسی فاسق و فاجر کو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اعلان جنگ ہے، تو وہ صرف سود خور کو ہے، وہ اس کو ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے. اب غور کریں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ ہو کے اعلان جنگ فرما رہا ہے. حالانکہ اللہ تو بڑی شان کا مالک ہے، ایسی شان کا مالک کہ اس کی شان کو کوئی بھی نہیں جانتا جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی، کیونکہ وہ ہے ہی بے مثال. تو جانا تو اس کو جائے جس کی کوئی مثال تو ہو. اللہ کی ذات ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے. وہ رب فرما رہا ہے اور اس عاجز کو کہ جو بولنے میں اسی رب کا محتاج، یہ بندہ جو سود خور ہے، جو سودی کام کرتا ہے، سننے میں اسی رب کا محتاج، بولنے میں اسی رب کا محتاج، چلنے پھرنے پکڑنے میں اسی رب کا، کھانے پینے میں اسی رب کا. آج چاہے پوری کائنات کے جتنی کائنات میں پانی ہے صرف فرما دے ختم ہو جا، یہ ساری دنیا کے جاندار تڑپ تڑپ کے مر جائیں. قرآن چیلنج دے رہا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ جو میرے بندے ہو کہ میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان سے پوچھو اگر جب تم صبح کرو یہ ساری کائنات کا پانی ختم ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے آئے گا؟ اگر اللہ ہی اس کو ختم کر دے کون ہے جو تمہیں پانی کی نعمت دے گا؟ یہ عاجز ہو کے اس رب سے اعلان جنگ کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ اب یہ سوچے جو سود خور ہے، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سوچیں رب قرآن میں کہہ رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی معاملہ نہیں چھوڑتا، رب فرماتا ہے میں بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا رسول بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اور یہ کوئی حدیث نہیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ کہہ دیا جائے یہ حدیث صحیح ہے اور جان چھڑا کے خوش ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 278 ہے. اور جو قرآن کو ضعیف کہے وہ خالصتاً کافر ہے. اللہ فرما رہا ہے جو سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتا، میں رب اور میرا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں. رب اور اس کا رسول اس سود خور سے کیا کرتے ہیں؟ غور کریں. آج رونا رویا جاتا ہے، ملک کی معیشت برباد ہو رہی، ملک میں خوشحالی نہیں، وطن عزیز ملک کے پاکستان میں غربت نہیں جاتی. ان بے حسم اور بے لگاموں کو کون سمجھائے جو اول سے آخر سارا بینک کا نظام ایسا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ رسول کی لعنت بھی برستی ہے. اور قرآن میں ایسے لوگوں کو اللہ اعلان بتایا جائے جس کام پہ اللہ رسول کی لعنت اترتی ہو، جس کام کے کرنے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ اعلان جنگ فرما رہا ہے. قرآن میں اس ملک کی معیشت کبھی مستحکم ہو سکتی ہے، اس ملک میں خوشحالی کبھی آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر لوگ کبھی سکھ اور چین کا سانس لے سکتے ہیں معیشت کی دنیا میں، جب تک کہ اس معیشت کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا. یہ سارے لونڈے، ایک لونڈا جائے دوسرا اس کی جگہ آ جائے، وہ لونڈا جائے تیسرا آ جائے، جس طرح کہ چند لونڈوں کے پاس ہی ہمارا ملک چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا. یہ سارے لونڈے آتے جاتے رہے. خدا کی قسم جب تک نظام معیشت کا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس ملک کے اندر کسی صورت میں بھی معیشت کے اندر ترقی ہو سکتی. ایک معیشت
جس اعتبار سے یہ معیشت کرتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ اس کو برباد کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے میں سود کو ہلاک کرتا ہوں، میں سود کو برباد کرتا ہوں۔ اور یہ لوٹے کہتے ہیں ملک کی خوشحالی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی کاروبار کرے اللہ اور اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں ہم ملک کو سنوار رہے ہیں۔ بتایا جائے جب تک اللہ کی لعنت ان کے ایسے کاروبار پہ برس رہی ہے اس وقت تک کبھی بھی ملک معیشت کے اندر مستحکم ہو سکتا۔ اور یہ تو کچھ چھوٹی سی زندگی ہے۔ ان گنڈوں ان بدماشوں کو پتہ تو چلے گا جب ان کی سانسیں ختم ہو جائے گی، جب ان کی سانسیں، ملک کا جو بادشاہ ہے، پورے ملک کے اندر جتنے سعودی بینک ہیں سب کا ذمہ دار سب سے پہلے وہی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کیونکہ اگر ملک کا بادشاہ آج چاہے اپنے ملک میں سود کو ختم کرنا تو ملک کے بادشاہ کو یہ طاقت و پاور ہوتی ہے، وہ جس برائی کو مٹانا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سلطنت کا سربراہ بنایا ہے، وہ اس برائی کو مٹا سکتا ہے۔ وہ اس برائی کو اس اعتبار سے سارے سود کا وبال اس ملک کے اس حکمران کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے اس ملک کو چلا رہا ہے، یا جب تک سودی نظام میں جتنے حکمران بھی آئیں گے جن کے متعلقہ یہ کام ہے سب سے زیادہ گناہگار وہی ہے۔ جتنی بھی آگے قرآن و سنت کی روشنی میں سود خوروں کی مذمت آئی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف یہ جملہ جائے گا، بعد میں نیچے والوں کی طرف آئے گا۔ میں فرض کرتا ہوں آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور صدر اعلان کر دے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر بینک سے سارا سودی نظام ختم ہونا چاہیے، آپ کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ سربراہ وہی ہے، وہ جس طرح زبان ہلائے گا وہ کام ہو جائے گا جس طرح چاہے گا۔ یا تو تم یہ کہو تم تو مسلمان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، تمہارے پاس ایسا دین اسلام ہے، تمہارے یہ بینک اسی طرح چلتے رہیں گے، نفع اس سے بھی زیادہ آئے گا، بینک بند بھی نہیں کرنے پڑتے، نفع بھی نہیں رکے گا۔ صرف ان لوگوں کو آگے کر دو جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنے دو جو قرآن و سنت کی روایت کے اصول جانتے ہیں۔ بینک تمہارے ہوں گے، کام تمہارے ورکر کریں گے، رہنمائی ان کی ہوگی۔ آج جس بینک سودی کاروبار پہ رب کی لعنت برستی ہے یہی بینک ہوگا رب کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی۔ آج اس بینک کے کام کرنے والوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، یہی بینک کے ملازمین ہوں گے اللہ رسول کی ان پہ رحمت چھما چھم برستی ہوگی۔ اور یہی ملک جو آج ہر وقت معیشت کو روتا ہے جب سود کو ختم کر دو گے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، سرکار نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سودی کاروبار کو برباد کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید سود سے پیسہ بڑھتا ہے، فرمایا حقیقت میں سود سے پیسہ گھٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی چودھری ملک خان یا کسی سیاسی کا یہ فتویٰ نہیں، یہ سرکار مدینہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ فرمایا سود تم ختم کر دو تمہاری معیشت میں برکت اللہ عطا فرما دے گا۔ اب کیسے برکت ہو، کس طرح معیشت مستحکم ہو، کس طرح ایک غریب سکھ کا اور چین کا سانس لے سکے جب بیٹھے ہی سارے درندے ہوں، جب بیٹھے ہی سارے یہود و نصارہ کے اصولوں پر معیشت کو چلانے والے ہوں، قرآن و سنت کے اصولوں کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ملک کا ہر فرد روتا ہوا نظر آتا ہے۔ مین چیز وہی ہے، ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو دیکھیں رب واضح لفظ میں فرما رہا ہے جتنے سود خور ہیں اس کی اجازت دینے والے، کرنے والے، کروانے والے، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ان سود خوروں سے پوچھا جائے تم مسلمان ہو؟ کہیں گے جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اب بندہ کہے قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو اللہ فرما رہا ہے
इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो तो सूद को छोड़ दो। अब उससे पूछा जाए बता तू क्या है? कुरान तो कह रहा है जो मुसलमान है वो सूद का काम है, तू कहता है मैं मुसलमान हूं, इस आयत के मुताबिक तू कैसा मुसलमान है? कुरान है कि नहीं है? पूरे वर्ल्ड में यही कुरान हर जगह दस्तयाब, मुसलमानों के घर मौजूद। अब गौर करें, सूरह बकरा है, आयत नंबर 278 है। अल्लाह फरमा रहा है वाज़रू मा बाकिया मिनर रिबा, सूद को छोड़ दो। किस चीज को छोड़ो? किस वक्त और किस हालत में? इन कुंतुम मुमिनीन, फरमा अगर तुम मुसलमान हो तो सूद को छोड़ दो। अगर तुम मुसलमान हो तो सूद को। अब बंदा उससे पूछे तू कहता है मैं मुसलमान हूं, कुरान कहता है मुसलमान सूदी कारोबार करता, और यहां हर दूसरा कारोबारी हमें नजर ही सूदी आता है। कुछ ऐसे हैं जिनको पता है कि ये सूद है, लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये सूद है, वो हलाल समझ के कारोबार किए जा रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम की रोशनी में सूद है, क्योंकि इन्होंने इल्म नहीं सीखा। जिस फन में, जिस शोबे में कदम रखा, उसके मुतल्लिक़ इन्होंने कुरान और सुन्नत को सीखा, हालांकि इन पे सीखना फर्ज ऐन था, इन पे सीखना फर्ज है। सीखते तो सूद से बच जाते, हराम से बच जाते, और ना सीखे तो सूद हो रहा है। और ये बात काबिल कबूल नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सूद है, ये काबिल कबूल नहीं, ये जहालत है, जहालत उज़र नहीं। दारुल इस्लाम में जहालत उज़र बनती, हम जिस मुल्क में हैं इस मुल्क में जहालत उज़र बनती। अब देखें अल्लाह ने कितनी बड़ी बात फरमाई, अगर जो मुसलमान है तो फरमाया वो सूद का काम नहीं करेगा, छोड़ देगा। व इन तुम फालकुम रुऊस अमवालिकुम ला तस्लिमून वला तुस्लमून, जब नाजिल हुई, जब हुक्म आया कि सूद हराम हो गया, फरमाया अब जिन लोगों ने उस वक्त सूद पे पैसे दिए हुए थे, अल्लाह ने फरमाया अपनी असल रकम वापस ले सकते हो, सूद अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, सूद अब तुम्हें। और कितनी प्यारी बात की, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, तुम किसी के साथ ज्यादती ना करो, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। सूदी मामला हराम है, जुल्म है, ज्यादती है। फरमा तुम किसी के साथ ज्यादती ना करो, कब्र आखिरत में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कब्र आखिरत में तुम्हें फिर जन्नत तुम्हारा मुकद्दर होगी, फिर जन्नत तुम्हारा मुकद्दर होगी। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान, सही बुखारी किताबुल बुयू, सही बुखारी में किताब और बाब कौन सा है? बै का बाब है, किताबुल बुयू, जिसमें तिजारत के मुतल्लिका, ख़रीद व फ़रोख्त के मुतल्लिका हदीस मुबारका। इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम क्या है? मोहम्मद आपका नाम है, अकेला मोहम्मद आपका नाम है, बिन इस्माइल, इस्माइल का बेटा मोहम्मद, इस्माइल का बेटा रहमतुल्लाह ताला अलैह। सही बुखारी है, किताबुल बुयू में हदीस का नंबर है 2085। सही बुखारी में हदीस का नंबर क्या है? 2085। हमारे पास जो बुखारी है अल कुतुब सित्ता एक जिल्द में इसका सफ़ा 163 है, दारुस्सलाम रियाज सऊदीया से छपी है। अब गौर करें सरकार क्या फरमाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाल नबी अलैहिस्सलाम रअयतुल लैलता रजुलैन, फरमा आज की रात जब मैं सोया हुआ था तो दो मर्द मेरे पास आए, दो मर्द, ये दोनों फरिश्ते थे। ये दोनों कौन थे? फरिश्ते थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अख़रजनी इला अर्द मुक़द्दसा, मुझे बैतुल मुक़द्दस ले गए। कहाँ ले गए? हम बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। फ़न्तलक़ना हत्ता अतैना अला नहर मिन दमिन फ़ीह रजुलुन क़ाइम, फरमा चलते चलते हम एक नहर पे जा पहुँचे। किस जगह पहुँचे? नहर पे पहुँचे। आपके करीब भी नहर मौजूद है, उसके अंदर क्या बहता है?
فرمایا جس نہر پہ ہم پہنچے دمن، اس نہر میں پانی نہیں تھا، خون چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ تھی نہر، دریا، لیکن ہمارے دریاؤں جیسا نہیں، پانی نہیں تھا، اس میں پانی کی جگہ کیا بہ رہا تھا؟ فیہ رجل قائم، فرمایا وہاں ایک شخص کو ہم نے دیکھا، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، ایک اس دریا کے کنارے کھڑا ہے اور ایک اس دریا کے درمیان میں ہے۔ ایک کہاں ہے اور دوسرا؟ اور سرکار فرماتے ہیں جو درمیان میں ہے، دوسرا دریا کے کنارے والے کے سامنے پتھر پڑے۔ کیا پڑے؟ اب وہ جو خون کے دریا میں مر رہا ہے، فرمایا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نکلنے کی، یہ جو باہر کھڑا جب وہ قریب آتا ہے یہ پتھر مارتا ہے اس کے سر پہ، فرمایا وہ جہاں ہوتا پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ باہر والا پھر اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر زخمی ہو کے پیچھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَا هَذَا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو فرشتے سرکار کو لے گئے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حالانکہ سرکار کو تو ان کے بغیر پوچھے ہی پتا تھا، اللہ کی عطا سے آپ جانتے تھے، لیکن پوچھا ہے امت کو بتانے کے لیے تاکہ یہ سود خور کچھ سیکھیں، سمجھیں، توبہ طیب ہو جائیں۔ فقال الذي رأيته، یا رسول اللہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ فی النہر، اس خون کے دریا اور نہر میں، آکل الربا، یہ سود خور ہے۔ یہ کون ہے؟ سود خور۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک فرد جو سود خور ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے، کیونکہ یہ سود خور ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اب غور کریں، صحیح بخاری کی حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سود خور کو اس عذاب میں دیکھا۔ تو کوئی شک ہے کہ بندہ سودی کاروبار کرے اور جہنم سے بچ جائے؟ بولے تو صحیح۔ قرآن میں آیا، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی، کہ سود خور تو قیامت کے دن اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ سود خور تو قیامت کے دن زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، قاتل ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا مجرمین اس دن آئیں گے، لیکن کم از کم اٹھ کے تو آئیں گے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو سود کا معاملہ کرتا ہے اس کو اٹھنے نہیں دیں گے ہم، اس کی حالت ایسی ہوگی جس طرح دنیا میں کسی بندے پر جنوں کا سایہ ہو اور عین دورے کی حالت میں ہو، کبھی اٹھتا ہے تو کبھی گر پڑتا ہے، کبھی اٹھتا ہے تو کبھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا سود خور جب قبر سے نکلے گا اس کی یہی حالت ہوگی، کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا کبھی، اور اسی حالت میں سود خور جہنم میں جا گرے گا۔ اسی حالت میں سود خور کہاں گرے گا؟ جہنم میں جا گرے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان، صحیح مسلم شریف باب المساقات، حدیث کا نمبر ہے 1598، 1500، صحیح مسلم کا صفحہ ہے 955۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی، آپ فرماتے ہیں سرکار نے سود کے کاروبار کرنے والوں کے کچھ افراد پہ لعنت بھیجی ہے۔ کون لعنت بھیج رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کی بارگاہ میں اگر کوئی اتنے جملے بولے کہ بخار اچھی چیز نہیں تو سرکار فوراً منع فرمائے، فرمائے بخار کو لانتا نہ کرو، یہ مومن کے حق میں بڑا اچھا تحفہ ہے۔ جب مومن کے پاس آتا ہے، مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں، جب یہ بخار ہو کے چلا جاتا ہے یہ سارے گناہوں کو دھو کے جا رہا ہوتا ہے۔ جو بیماری کو برا بھلا نہیں کہنے دیتے
وہ اشرف المخلوقات، پھر تمام امتوں میں سے افضل امت جو سرکار کی اپنی امت، پھر اس کا ایک ایسا فرد جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہی نبی ایک بندے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایک پورا شعبہ ہے کہ اس کے اندر جتنے گروہ بھی آئیں گے افراد، سب پہ سرکار نے کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اب سب سے پہلا فرد سود کے شعبے والوں پہ سرکار نے لعنت بھیجی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے لعنت کی ہے؟ یار اونچی بولو، مزید اونچی بولو۔ اس بندے کی کیا انسانیت باقی ہے جس پر کون لعنت بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ وہ انسانیت سے گزر گیا، مسلمان تو دور کی، انسانیت سے بھی نیچے چلا گیا، کیونکہ سرکار جیسی ہستی جس کو کہیں یہ ملعون ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے یہ؟ اور آپ کو پتہ ہے لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا گیا اللہ کی رحمت سے، جس طرح شیطان کو کہا گیا لعنت الی یوم الدین، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رحمت سے دھتکارا گیا۔ یہ ہے لعنت کا مفہوم۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر۔ کس پر؟ سود کھانے والے پر۔ اور جو سود کا گواہ بنے سرکار نے اس پہ لعنت بھیجی، وَكَاتِبَهُ، اور جو سود کو لکھے۔ بہت سارے لوگ اس جملے پہ غور کریں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں شاید ہم حلال کما رہے ہیں، سارا دن اپنی جو ان کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں اکثر ٹائم انہوں نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ بولو، سود لکھنا ہوتا ہے۔ کیا لکھنا ہوتا ہے؟ سود۔ جن اداروں میں کاروبار ہی سودی ہے تو ان کے جو کلرک صاحبان ہیں، ان کے جو کیشیئر ہیں، ان کے جو مینیجر ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کوئی کہنے والا ہوگا سود کا، تو کوئی اس کی مان کے دینے والا ہوگا، تو کوئی اسی کو لکھنے والا ہوگا، کوئی اس ادارے میں گواہ بنے گا اور کوئی لے کے جائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں ان سب پہ میری لعنت ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، جس کے آرڈر کی وجہ سے سود دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بینک کے مینیجر صاحب، ان کے آرڈر کے بعد ہی کیشیئر اور کلرک کچھ کرے گا نا، ایسے کب دے گا وہ کسی کو سود پہ قرضہ؟ اس پہ اللہ کی لعنت، دینے والے پہ اللہ کی لعنت، لینے والے پہ اللہ کی لعنت۔ اور اس حدیث کی روشنی میں تو سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سود دینے والے، سود لینے والے، سود دلوانے والے، سود کے گواہ بننے والے اور سود کو لکھنے والوں پر سرکار نے کیا فرمائی ہے؟ اللہ سے بھی دھتکارا گیا، رسول اللہ کی بارگاہ سے بھی دھتکارا گیا۔ تو بتایا جائے ایسا کاروبار بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ ارے لا علم شخص، اللہ تجھے ہدایت دے، تو سکون میں نہیں ہے۔ جو بھی سودی کاروبار میں کسی طرح بھی شامل ہے، شریک ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے سکون میں بیٹھا ہوں، میرے آفس میں اے سی لگا ہے، مجھے اس طرح کی یہ دی گئی سہولت، یہ دی گئی۔ تیرے پاس سکون نہیں، تو حقیقی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ حقیقی زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ جسے تو سکون سمجھتا ہے یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ جسے تو اے سود خورو، اے سودی نظام چلانے والوں، اے سودی کاروبار کرنے والوں، جس کو تم آج اپنے لیے راحت و سکون سمجھتے ہو، قرآن و سنت کہتے ہیں یہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، یہ اللہ رسول کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ کیسا عجیب نظام ہے؟ اس ذلیل دولت کے کمانے کی غرض سے اس دنیا کی گندی اور ذلیل دولت کو حصول کے غرض سے بندہ اللہ کو بھی ناراض کرے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرے اور قیامت کے دن جہنم کو بھی جائے،
اور سمجھے کہ میں تو بڑا اچھی حالت میں ہوں، میرے جیسا سکون میں کوئی بھی نہیں، یہ جو بیٹھے آج اس طرح کا کاروبار کرنے والے، ان سے کھربوں درجے وہ مزدور زیادہ شان رکھتا ہے جو صبح سے شام تک ریڑھی چلا کے حلال روزی کماتا ہے، جو صبح سے شام تک اینٹ اور سیمنٹ بجری اور کارا اٹھا اٹھا کے آگے کسی کاریگر کو پکڑا رہا ہے۔ یہ ان لانڈوں سے کھربوں درجے اللہ کے ہاں زیادہ شان کا مالک ہے، کیونکہ جب یہ کمانے اس پہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے کاروبار پہ جاتا ہے ان پہ رب رسول کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کے ایک ایک لمحہ عبادت میں بسر ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جہنم میں آگے عذاب کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ فیصلہ کریں پھر اچھا کون ہوگا؟ یہ صرف دنیا کی رنگینی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس کوٹھیاں ہوں، جس کے پاس لاکھوں روپے کروڑوں روپے بینک بیلنس ہو، شاید وہ آسان اور اچھی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں، اچھی زندگی اس کی ہے بھلے اربوں ڈالروں کا مالک ہو، لیکن پیسے اسلام کی روشنی میں کمائے ہوئے ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اور پھر اس مال کے حقوق بھی ادا کرتا ہو جو اسلام نے مالی حقوق رکھے، اور صبح سے شام، شام سے صبح تک سرکار کی شریعت کے مطابق چلتا ہو، یہ شخص ہے سب سے اچھا، یہ شخص ہے سب سے۔ رسول اللہ نے سود دینے لینے، سود کے گواہوں، سود دلوانے اور سود کے لکھنے والوں پہ کیا بھیجی ہے؟ اونچی بولیں، اونچی بولیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، جس کام پہ اللہ رسول لعنت بھیجے یہ اسی کام کو کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ پیدا ہو گئے، کسی کی منت کی، کسی سے سفارش کرائی، کسی کو رشوت دی، کسی سے کچھ کیا، کئی عرصہ اس کے لیے جناب باقاعدہ طور پہ ایک کورس اور ڈپلوما کیا، اور میرے بھائی تیری یہ پڑھائی تجھے برباد کر دے گی، تیری یہ دنیا کی جھوٹی دولت کی محبت تجھے ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اگر تو اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تجھے ہر حال میں ہر اس کام کو چھوڑنا ہوگا جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ اور خصوصاً آج کے درس میں ہمارا باب ہے سود کی مذمت۔ تجھے سودی کاروبار چھوڑنا پڑے گا، سودی کاروبار۔ تو یہ کہہ کے خوش نہ ہوا کر کہ مالک جانے ادارے کے اور وہ جانے میں تو فقط لکھنے والا ہوں، تیری بات کون مانے گا؟ ادھر رسول اللہ فرمانے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس پہ لعنت ہے؟ وَكَاتِبَهُ، کاتب کس کو کہتے ہیں؟ کاتبہ، فرمایا سود کے لکھنے والے پہ بھی رسول اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ کی کیا ہے؟ تیری بات کون مانے گا؟ اگلے جملے سن، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، فرمایا سود کا حکم کرنے والا کہ دے دو اس کو، سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا گواہ، سود کا اور سود کو لکھنے والا، فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ کوئی دنیا کا آج کل کا مفتی ہے جو بھول جائے گا؟ کوئی شیخ الحدیث ہے کہ بھول جائے گا؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زبان چلے تو رب کی شریعت بن جاتی ہے، جن کی زبان سے جو پھول موتی نکلے رب اس کو اپنی شریعت بنا ڈالتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ سود لکھنے والا، دینے والا، دلوانے والا، لینے والا، سود دینے کا آرڈر کرنے والا اور اس کا گواہ ہم سواء، فرمایا سب کے سب گناہ میں کس طرح ہیں؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں، برابر کے شریک۔ اب غور کریں کتنا بڑا ظلم ہے جس کو لوگ بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خصوصاً وہ جو سود میں کسی طرح شریک ہے، خدا کا نام لو،
اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جو ہو گیا وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ اپنے آپ کو سود سے بچا کے رکھو، اپنے آپ کو سود سے، اس سودی نظام اور سودی کاروبار سے تو بہتر ہے بندہ سارا دن کسی بندے کی مزدوری کر لے، یہ کھربوں درجے بہتر ہے۔ حلال تو ہے نا، حرام سے بچے گا، رسول اللہ اور رب کی لعنت سے بچے گا، جہنم سے بچے گا، نہ جانے کیا کیا عذاب۔ اب غور کرنا، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی دلی گہرائی کے اعتبار سے سود خوروں سے دوستی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کیونکہ سود خور ہوتا مسلمان ہے، جب تک سود کو حلال نہیں کہے گا مسلمان ہی ہے، بھلے کبیرہ گناہ کا مرتکب، فاسق و فاجر، جہنمی، سب کچھ، ملعون، لعنتی، سب کچھ ہے، لیکن ہے پھر بھی مسلمان، ہے پھر بھی۔ اب بہت سارے لوگ جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود خور ہے، ان سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فساق و فجار کے ساتھ فقط ملنا اور جلنا، دل سے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو وہ اچھا سمجھتے۔ بزرگان دین کئی ایسے بزرگ گزرے وہ کہتے ہیں ہم فاسق و فاجرین سے ملتے ہیں تو ہنس کے ملتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کو دیکھو تو ان کے لیے پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی لعنت والے کام کرتا ہے۔ ملتے کیوں ہیں؟ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، شاید اس کی۔ اب غور کرنا، جب پتہ ہو کہ یہ ایسا لعنتی ہے، ایسا ملعون ہے، پھر اس کی عزت کرنا، اس کو عزت کے منصب پہ بٹھانا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک اللہ کے ہم ملعون ہے، ہم اس کو عزت دیے جائیں، ایک پہ رسول اللہ لعنت بھیجے، ہم اس کو چڑھائے جائیں اوپر۔ ہمارے چڑھانے سے کوئی چڑھتا، ہماری عزت دینے سے کسی کی عزت اس کی ہے جس کی عزت رب رسول کے پاس ہے، بھلے لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، وہ عزت دار ہے، وہ شان کا مالک ہے، بھلے اس بیچارے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی صحیح معنوں میں نہ ہو، کھانے کے لیے پتے کھا کے گزارا کرتا ہو، رب کے ہاں اس کی بڑی شان ہے، رب کے ہاں اس کی بڑی، جو اس کی شریعت پہ چلتا ہے، جو رب کی۔ اب سنیے گا، سود خور کتنا بڑا مجرم ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا فرمان علی شان، جس کو سیاہ ستہ میں سے ابن ماجہ نے روایت کیا اور باب التجارات کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث کا نمبر 2273 ہے، 2200۔ سرکار فرماتے ہیں جس رات میں معراج کے لیے گیا، جس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، سرکار علیہ السلام فرما رہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی تعریف کچھ یوں کی، یعنی ان کی ماہیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی۔ فرمایا الا قوم بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ مکانوں کے مثل بڑے بڑے تھے، بندے کا پیٹ مکان جیسا۔ غور کریں، یہ بندے ہی تھے اور اسی امت کے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان کے پیٹ کیسے تھے؟ بطونہم کالبیوت، فرمایا جس طرح گھر بڑا بڑا ہوتا ہے اس طرح ان کے پیٹ بھی بڑے بڑے تھے۔ اور ان پیٹوں میں تھا کیا؟ یہ چھوٹا سا پیٹ ہے، دنیاوی کوئی ایک سانپ اس میں چلا جائے تو سمجھ آ جائے گی، تھوڑا سا تصور لیں نا، سانپ کو بھی رہنے دیں، ایک بچھو ہی اندر داخل کر دیا جائے، بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ ذرا تصور میں تو لیں نا، چھوٹا سا پیٹ اور چھوٹا سا دنیاوی ایک بچھو اندر چلا جائے، جو حالت ہوگی وہ کسی سے پوشیدہ۔ سرکار نے فرمایا ادھر پیٹ مکانوں جیسے اور دنیا کے سانپ نہیں، فرمایا جہنم کے سانپ ان کے پیٹوں میں دھرے ہوئے تھے، جہنم کے سانپ ان میں فیہ الحیات،
فرمایا ان کے پیٹوں میں ہم نے جہنمی سانپ دیکھے اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے جس طرح آپ شیشے کے گلاس میں شربت ڈال دینا تو باہر سے اگر اس کا رنگ سفید ہو وائٹ کلر کا ہو تو باہر سے شربت نظر آئے گا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا ان کے پیٹوں سے باہر سے جہنمی سانپ ایسے ہی نظر آ رہے تھے. جہنمی سانپ کتنے بڑے بڑے پیٹ تھے یار، آپ بولتے نہیں. حالانکہ ایسی بات ہے کہ جس میں میرے خیال میں جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں کسی کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عقیدہ تو ہے نہیں، یہ تو عمل کی بات ہے. عقائد پہ چلو بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو عمل کی بات ہے. ان کے پیٹ کیسے تھے اور پیٹوں میں کیا بھرے ہوئے تھے؟ اور سانپ بھی دنیاوی کے جہنمی سانپ. بھائی ساری دنیا کے سانپ اکٹھے ہو جائیں جہنم کے ایک سانپ کی زہر کے برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دنیا کی ساری آگ کو اکٹھا کر لیا جائے جہنم کی آگ کا مقابلہ کر سکتی، اسی طرح جہنم کے درندے اور جو موذی جانور ہیں وہ بھی اسی طرح سخت ہوں گے. اب غور کرنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فقلت من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کس قوم کے لوگ ہیں اور جرم کیا ہے؟ قال ہؤلاء یا رسول اللہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کی امت کے فرد ہیں اور سود خور ہیں. دنیا میں کام کیا کرتے تھے؟ سودی کاروبار. یہ ان کی حالت ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے خیال میں اس حدیث سے ذکر کرنے سے پہلے ایک خارجی مثال پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اگر ہمیں آج پتہ چل جائے، اگر ہمیں آج پتہ یہ جو ہمارا فلاں محلے دار ہے یا جو فلاں رشتہ دار ہے یا جو فلاں ہمارا دوست ہے یا جو فلاں ہمارا مسلمان بھائی ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک رشتہ تو ہوگا نا، محلے والا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، دوست میں سے ہوگا، یا کم از کم مسلمان تو ہوگا نا. کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاروں میں سے جو رشتہ بھی ہو اس بندے کے ساتھ اگر ہمیں پتہ چل جائے شریعت کی روشنی میں صحیح گواہی کے ساتھ علم ہو جائے کہ اس بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس سے اب بھی محبت کے دعویدار رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں. اور وہ مستحق بھی ہے اس بات کا. اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، جس ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا یا 6 ماہ، کم از کم 6 ماہ حمل کی مدت ہے اسلام میں. آج کسی کی شادی ہوئی، ٹھیک 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو رسول اللہ کی شریعت میں اس کا نسب والدین سے بالکل صحیح ہے، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اسلام میں 6 ماہ کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. 6 ماہ کے حمل میں بھی بچہ پیدا، بدگمانی کی اجازت نہیں جب 6 مہینے پورے ہو جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین رضی اللہ عنہ خود 6 مہینوں کے حمل سے باہر تشریف لاتا ہے. انبیاء میں سے بھی ایک دو نبی ہیں جو 6 مہینے کے حمل کے بعد دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. اسلام اس بات پہ متحقق ہے کہ 6 مہینے کا حمل ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو والدین سے نسب ثابت ہو جائے گا، والدین سے نسب ثابت. اب جو ان پہ اعتراض کرے تو گویا اس نے اسلام پہ اعتراض کیا، وہ بہتان ڈالنے والا. اسی ماں کے ساتھ ہی اس نے برا فعل کیا، مجرمین کی حدوں کو کراس کر گیا. اب یہ ہے وہ جس نے فقط ایک بار کیا اپنی، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم میں سے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا. اب رسول اللہ سے پوچھو جو سود کے 1 درہم کا لین دین کرے، خواہ 1 درہم دے 1 درہم لے، 1 درہم دینے کا آرڈر اور حکم کرے،
ایک درہم سودی کاروبار کا گواہ بنے، ایک درہم سودی کاروبار کو لکھے، کیونکہ حدیث مسلم ہم سواء، سب کے سب گناہ میں برابر کے، ان کا گناہ دیکھنا۔ حدیث سنیں، ابن ماجہ میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، حدیث کا نمبر 2274 ہے، 2200۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو سود ہے، سود اگر اس کے گناہ کے درجہ بندی کی جائے، سودی لین دین کے گناہ کی کیا کی جائے، تو فرمایا 70 درجے بنا دیے جائیں۔ کتنے؟ ایسرها 70، 70 میں سے ایسرها جو سب سے گھٹیا قسم کا گناہ بنتا ہے سود میں، 69 درجے اوپر ہے، سب سے گھٹیا ایسرها وہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، ان ينكح الرجل امه، جس طرح بندہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کر ڈالے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول کائنات علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ کسی مائی کے لال کی جو مسلمان ہے جرأت نہیں کہ ان جملوں کو ٹھکرا سکے، ورنہ اسلام اس کو ٹھکرا دے گا، ورنہ اسلام اس کو ٹھکرا دے گا۔ اتنی بڑی ہستی کی زبان سے کلمات نکلے۔ فرمایا لوگوں 69 اس سے بڑے ہیں، جو سب سے گھٹیا قسم کا سود کا گناہ ہے، بس وہ ایسے سمجھ لو تم، ان ينكح الرجل، کہ کوئی مرد زنا کر ڈالے، امہ، کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ دیکھو تو صحیح، جو روزانہ ہزاروں لاکھوں کا سودی کاروبار کرے، اس کو ہم اپنے جگری دوستوں میں رکھیں، اور جو اپنی ماں سے ایک بار یہ فیل کر گزرے، آپ نے کہا وہ ہمیں اچھا نہ لگے، بھائی یہ ماں والا اس بندے سے 69 درجے چھوٹا مجرم ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، کرواتا ہے، لکھتا ہے، لکھواتا ہے، دیتا ہے، دلواتا ہے، لیتا ہے، یہ گواہ بنتا ہے۔ اس ظالم اور فاسق سے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ اس سے 69 درجے چھوٹا مجرم ہے۔ سود دینے، دلوانے، لکھنے، لکھوانے، گواہ لینے والے سب کے سب یہ اس بندے سے 69 درجے بڑے ظالم ہیں، جس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا، اس سے 69 درجے بڑے ظالم ہیں۔ اور ہم تو